بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ایسا ہے جس پہ معاشرے میں عموماً گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس معاشرے کا کیا کریں جو دوسروں کے تبصروں پر اپنا عمل جاری رکھتا ہے، اور دوسرے اچھا کہیں تو ہمیں اچھا سمجھا جاتا ہے، دوسرے برا کہیں تو ہم اپنے آپ کو برا سمجھتے ہیں۔ اس معاشرے کے لوگوں کے لیے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا موضوع ہے اجتماعی شادیوں کی ضرورت۔ شادی آسانی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور موجودہ دور میں جہاں اخراجات کے مسائل بہت بڑھ گئے ہیں اور کووڈ کی وجہ سے جن تکالیف سے لوگ گزر رہے ہیں، اور اچھے خاصے وہ لوگ جو معاشرے میں مالدار کہلاتے تھے آج مقروض ہو گئے ہیں، تو اب اس بات کی ضرورت شدت کے ساتھ آ رہی ہے کہ قوم اور لوگ جو ہیں مساجد کے اندر اور مختلف میدانوں میں اجتماعی شادیوں کے پروگرام کریں۔ پاکستان میں مختلف سماجی ادارے اجتماعی شادیوں کے ایونٹ مقرر کرتے ہیں، جس میں منہاج القرآن بھی شامل ہیں اور الخدمت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان میں محترم نور الرحمان عابد صاحب اور ان کے پروجیکٹ سے وابستہ لوگ اور مڈل ایسٹ کی پاکستانی کمیونٹی ہر سال ماہ دسمبر میں اجتماعی شادیوں کا پروگرام کرتے ہیں اور جہیز اور دیگر سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اجتماعی شادیاں صرف ان افراد کی ہوتی ہیں جنہیں معاشرہ غریب تصور کرتا ہے، جبکہ عزت نفس کی حفاظت کی خاطر کئی گھرانے اس میں شریک بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ شادیاں جو ہیں وہ تصوراتی طور سے یا عملی طور پہ زکوٰۃ فنڈ سے منعقد کی جاتی ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو معاشرے کے اندر اپنی عزت نفس کی خاطر اور سفید پوشی میں گزار رہے ہیں، وہ ان پروگراموں میں اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کراتے۔ سب سے زیادہ پریشانی تو ان افراد کو ہوتی ہے جو نہ تو غریبوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی امیروں میں، اور اس انداز سے ان لوگوں کے لیے اپنے بچوں کی شادی کرانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی کا ایک بہت بڑا فیس بک گروپ ہے، اولڈ کراچی گروپ۔ اس نے پچھلے دنوں کراچی میں شادیوں کی تقریبات کے سلسلے میں تصاویر شیئر کی تھیں کہ اس زمانے میں کس انداز سے سادگی کے ساتھ شادیاں ہوتی تھیں اور ہماری بچیوں کی رخصتیاں ہو جاتی تھیں۔ ہمارے ہاں یہ مسائل 40-50 سال پہلے شروع ہوئے، جب ہم نے دیکھا کہ کراچی کے ناظم آباد میں شادی ہال بنے اور شادیوں کی تقاریب کے انعقاد کے لیے کانٹریکٹر اس میدان میں آ گئے، اور اس سے پہلے یہ کام زیادہ تر برادریوں کے ہالز میں ہوتے تھے اور برادریوں کے لوگ ہی یہ کام کرتے تھے۔ اب یہ کانٹریکٹر اور کیٹررز کا سلسلہ ہو گیا ہے۔ اب شادیوں کی تقاریب کے لیے انسانوں کو قرض لینا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایک معیار سے نیچے آپ نہیں جا سکتے، اور کئی لوگ زکوٰۃ لینے پر بھی مجبور ہیں، اور بعض لوگ عزت نفس کی خاطر اپنا مکان بیچ کر اپنی اولاد کو وراثت سے محروم کر کے کرائے کے مکان میں آ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ انہی بچوں کی شادی کے لیے لوگ بیرون ملک جا کر مزدوری کرتے ہیں، اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے بھی یہی قربانی دیتے ہیں۔ ملکی ٹیلنٹ باہر چلا جاتا ہے محض اس لیے کہ ہم اپنی اولاد پر تعلیم پر اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا ان کی شادیوں پر خرچ کرنا اس معاشرے نے ہمارے اوپر ڈال دیا ہے۔ اب یہ نوجوان نسل کا کام ہے کہ وہ خود امداد باہمی اور تعاون کی تنظیمیں بنائیں اور اجتماعی شادیوں کا انعقاد کریں، اور جس میں غریب، امیر اور متوسط کی تخصیص نہیں ہو، اجتماعی شادیاں اجتماعی انداز سے ہو جائیں۔ مساجد اور ان سے منسلکہ خالی پلاٹس پر یہ تقریبات منعقد کی جائیں،
علماء کرام بھی اس بات پر زور دیں کہ لوگ اجتماعی شادیوں کی تقریبات منعقد کریں، بلکہ یہ علماء کرام لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اجتماعی شادیوں کے لیے مساجد استعمال کریں، اور یہاں پر مساجد سے ملحقہ جو جگہیں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور لوگ اس کے اندر آ کر اپنے بچوں کی شادی کریں۔ کووڈ-19 کے بعد تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہمیں اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے اتنے بڑے بڑے فنکشنز کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محلے، علاقے اور برادریوں کی بنیاد پر یہ آن لائن فنکشنز منعقد کیے جا سکتے ہیں اور لائیو پروگرام کا لنک دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجا جا سکتا ہے۔ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ ڈیلیوری سروس کے ذریعے کھانا ڈیلیور کروا سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے خدمتی اداروں سے درخواست ہے کہ وہ اس معاملے میں پیش قدمی دکھائیں۔ واضح ہے کہ اکثر خاندانوں میں شادی کے بڑے بڑے فنکشنز منعقد کر کے اور اعلیٰ کوالٹی کا جہیز دے کر بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس حوالے سے فضول خرچی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ ٹیکس دینے میں کوتاہی کرتے ہیں اور یہ خیانت کا پیسہ ان تقریبات پر خرچ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے میرج ہالز والے تو لوگ مخالفت کریں گے، کیونکہ یہ اکثر بلڈرز کے پلاٹس ہوتے ہیں اور وہ اپنے پلاٹس کو شادی حال بنا کر کماتے بھی ہیں اور پھر پروجیکٹ کے ذریعے بھی کماتے ہیں۔ علماء کرام اور مکاتب فکر کے زعماء سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں قدم اٹھائیں، اس موضوع کو اپنے خطبے میں شامل کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنیں۔ ملک کی مختلف برادریوں، تنظیموں، سوشل گروپس اور فیس بک کے معروف گروپس سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے ہماری ویب سائٹ جو کہ فری سروس دے رہی ہے اس پر رجسٹر کروا کر اپنے بچوں کے لیے رشتے تلاش کریں۔ ہماری ویب سائٹ کا نام ہے www.betabeti.org۔ اس کی ویڈیوز اور دوسری تفصیلات ویب سائٹ پہ جا کر آپ کو مل سکتی ہیں۔ پھر یہی گروپس ان بچوں کی اجتماعی شادیوں کے پروگرام منعقد کروائیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ایک موقع ملا ہے، اس پہ سوچنے کی کوشش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ملک کی برادریاں اور خدمتی ادارے اور علماء کرام اس معاملے پر توجہ دیں گے، اور مالداروں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں تاکہ غریبوں اور متوسط طبقوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ آپ کی یہ قربانی دوسرے لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے گی اور آپ کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے آخرت میں سہولت بھی انشاءاللہ ہوگی۔